حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ تہران میں ہونے والے قاتلانہ حملے میں شہید۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق اسماعیل ہنیہ کو تہران میں ان کے قیام گاہ پر نشانہ بنایا گیا۔ محافظ بھی شہید ہوئے۔ اسماعیل ہنیہ ایرانی صدر کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے تہران میں موجود تھے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے تحقیقات شروع کر دی۔ اسماعیل ہنیہ 2017 میں حماس کے سیاسی ونگ کا سربراہ مقرر کیا گیا تھا۔ حماس ترجمان خالد قدومی نے اسماعیل ہنیہ پر تہران میں حملے کا ذمہ دار اسرائیل کو قرار دے دیا۔ AY نیوز سے گفتگو میں کہا اسرائیل نے اسماعیل ہنیہ نہیں تمام مسلمانوں پر حملہ کیا، ایک عالمی لیڈر کو قتل کیا۔ اسرائیل نے مجرمانہ فعل عزت دار اور خود مختار ملک میں کیا جس کو جواب دینا ضروری ہے۔ اسرائیل کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے آ گیا، وہ تمام سرخ لکیریں عبور کر رہا ہے۔ ہم حالت جنگ میں اپنا دفاع کر رہے ہیں، مسلم امہ کو حملے کا منہ توڑ جواب دینا چاہیے۔ خالد قدومی کو دکھتا روز اسماعیل ہنیہ کے ہمراہ تہران میں موجود تھے۔ اسماعیل ہنیہ کو اسرائیلی ایجنٹوں نے قتل کیا، یہ بزدلانہ فعل ہے، اس کی سزا دی جائے گی۔ حماس کا رد عمل۔ ترجمان سمیع ابو ظہری کا کہنا ہے اسماعیل ہنیہ پر حملہ کر کے دشمن اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکے گا۔ حماس مقبوضہ بیت المقدس کو آزاد کرانے کے لیے ہر قیمت ادا کرنے اور کھلی جنگ کے لیے تیار ہے۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے اسماعیل ہنیہ کا عمل بزدلانہ قرار دے دیا۔ فلسطینی تنظیموں نے مغربی کنارے میں ہڑتال اور بڑے پیمانے پر مظاہروں کی کال دے دی۔ پاپولر فرنٹ فار لبریشن آف فلسطین کے ترجمان مہر الطاہر نے حملے کی مذمت کر دی، کہا اسرائیلی معاملات کو ایک جامع جنگ کی طرف دھکیل رہا ہے۔ فلسطین اپنے مقاصد کے لیے ہر عزیز اور ہر قیمتی چیز پیش کرنے کے لیے تیار ہے۔ اسرائیلی حکومت اسماعیل ہنیہ کے قتل اور ایرانی خود مختاری پر حملے پر پچھتائے گی۔ روس اور ترکیہ نے حماس سربراہ اسماعیل ہنیہ کے قتل کی مذمت کر دی۔ ترک وزارت خارجہ کا کہنا ہے اس حملے کا مقصد جنگ کو غزہ سے خطے میں پھیلانا ہے۔ روسی نائب وزیر خارجہ نے کہا حماس سربراہ کا قتل ناقابل قبول اور سیاسی جرم ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا اسماعیل ہنیہ کو نشانہ بنانے کی خبروں پر تبصرے سے گریز، کہا اسماعیل ہنیہ کو نشانہ بنانے کی خبروں سے آگاہ ہیں۔ ظالم ترین طاقتوں کا مقابلہ کرنے والا اللہ کا شیر اسماعیل ہنیہ سرخرو ہو گیا۔ اس نے پہلے اپنے خاندان کو راہ خدا میں قربان کیا، پھر خود بھی جنت کا مسافر بن گیا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم کا رد عمل۔ مولانا فضل الرحمان کا اظہار افسوس، کہا اسماعیل ہنیہ کی شہادت سے فلسطین کی آزادی کی تحریک ختم نہیں ہوگی۔ فواد چودھری نے کہا اسماعیل ہنیہ کے خاندان کی شہادت لہو سے لکھی قربانیوں کی تاریخ کا نیا باب ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات۔ ATC اسلام آباد کا بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کرنے کا حکم، سماعت 7 ستمبر تک ملتوی۔ مجھے شہباز شریف اور بلاول جن کی مشترکہ حکومت ہے، کسی ٹیکنیکل کمیٹی کی ضرورت نہیں ہے، سیدھی سیدھی بات ہے، عوام کو حق دو، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ان 7 مطالبات حکومت گراؤ تحریک میں تبدیل ہو جائیں۔ راولپنڈی میں جماعت اسلامی کا دھرنا چھٹے روز بھی جاری۔ شرکا سے خطاب میں امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم نے کہا عوام کو حق دو، ایسا نہ ہو ہمارے مطالبات حکومت گراؤ تحریک میں بدل جائیں۔ ماضی میں IPP سے بات ہوئی تھی تو اب کیوں نہیں ہو سکتی؟ جماعت اسلامی اور حکومت کے مذاکرات کا دوسرا دور آج ہوگا۔ جماعت اسلامی کا آج کراچی میں بھی دھرنے کا اعلان۔ حکومت نے الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم کا بل قومی اسمبلی میں پیش کر دیا۔ متن میں کہا گیا ہے کہ آزاد رکن آئین کے تحت 3 دن میں کسی بھی جماعت میں شامل ہو سکتا ہے۔ کامیاب آزاد امیدوار کی جانب سے سیاسی جماعت میں شمولیت کی رضامندی ناقابل تنسیخ ہوگی۔ مقررہ مدت میں فہرست جمع نہ کرانے والی جماعت کو مخصوص نشستیں نہیں ملیں گی۔ اسپیکر نے بل متعلقہ کمیٹی کو بھجوا دیا۔
اور گوادر میں بلوچ یکجہتی کمیٹی کے مسلح افراد کے ہاتھوں شہادت پانے والے سپاہی شبیر بلوچ کی نماز جنازہ آبائی گاؤں میں ادا کر دی گئی۔ ایس پی آر کے مطابق شہید سپاہی شبیر بلوچ کا تعلق ضلع نصیر آباد کی تحصیل چھتر سے تھا۔ وہ گوادر میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ ملک بھر میں طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی۔ کوہاٹ میں پرانا بازی خیل میں پانی گھر میں داخل ہونے سے پورا خاندان ڈوب گیا۔ 11 افراد تہہ خانے میں سو رہے تھے کہ پانی داخل ہو گیا۔ تمام افراد کی لاشیں نکال لی گئیں۔ سیاحتی مقام پر لوگ پھنس گئے۔ لوور دیر میں لینڈ سلائیڈنگ سے 2 کمسن بھائی جان سے گئے۔ مانسیرا میں ماں بیٹا سیلابی ریلے میں بہہ گئے۔ اپر چترال میں سیلابی ریلوں سے تباہی، درجنوں مکانات کو نقصان۔ یارخون روڈ پر ٹریفک کی آمد و رفت معطل۔ سوات میں کالام کے قریب طغیانی کے باعث پل کا ایک حصہ نالے میں بہہ گیا، سیاح پھنس گئے۔ فیصل آباد میں گودام کی چھت گرنے سے 2 خواتین جان سے گئیں۔ مظفر آباد میں لینڈ سلائیڈنگ سے مانسیرا جانے والی شاہراہ بند ہو گئی۔ شاہراہ نیلم بھی متاثر۔ ہرنائی اور گردنوا میں بارش، سیلابی ریلے کے باعث ہرنائی کوئٹہ شاہراہ پر ٹریفک معطل رہی۔ وزیر اعظم کا چیئرمین NDMA سے رابطہ، جانی مالی نقصانات کا تخمینہ لگانے کی ہدایت۔ پانی پانی کر گئی کراچی کو مانسون کی برسات۔ وقفے سے بارش ہوئی، شہر کی اہم شاہراہوں اور انڈر پاسز میں پانی بھر گیا۔ پانی میں پھنس کر متعدد گاڑیاں، موٹر سائیکلیں بند ہوئیں۔ ٹریفک جام سے شہریوں کو منزل تک پہنچنے کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ نیپا چورنگی، یونیورسٹی روڈ، لیاقت آباد کے ADA کے علاقے دریا بنے رہے۔ شہری انتظامیہ کی پمپنگ گاڑیاں علاقوں میں نہ پہنچنے سے سڑکیں اور انڈر پاس کئی گھنٹے سے زیر آب رہی۔ اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت کے اوپر ہمارا ایمان کامل ہے۔ عدالت کو آئین کی تشریح کا اختیار جو ہے وہ تو پوری ایک براڈر کانسٹیٹیوشنل سکیم میں ہے، لیکن آئین کو ری رائٹ کرنے کا یا آئینی شکوں میں لکھی ہوئی چیزوں کو ایک نیا رنگ دینے کا اختیار نہیں ہے۔ ختم نبوت کا عقیدہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ عدالت کو آئین کی تشریح کا اختیار حاصل ہے، آئین ری رائٹ کرنے کا نہیں۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا قومی اسمبلی میں خطاب، کہا ناموس رسالت کے لیے ہاتھ بھی اٹھائیں گے، آواز بھی۔ PTI رہنما علی محمد خان نے کہا سپریم کورٹ کے فیصلے سے اب ہم پیدا ہوا، کوئی جرم کرتا ہے تو اس کو سزا دینا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ عوام نکلنے سے پہلے حکومت اور سپریم کورٹ اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ قادیانیوں سے متعلق سپریم کورٹ فیصلہ، اسپیکر نے معاملہ قانونی کمیٹی کے سپرد کر دیا۔ اسپیکر کی چیئرمین قانون انصاف کمیٹی کو آج ہی اجلاس طلب کرنے کی ہدایت۔ مدرسوں کی آزادی اور خود مختاری کے لیے علماء ایک پیج پر ہیں۔ اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس۔ مفتی تقی عثمانی نے کہا کسی شخص یا ادارے کو ایک حد تک دبایا جا سکتا ہے جس کے بعد وہ دبنے سے انکار کر دیتا ہے۔ ڈر ہے حکومتی اقدامات سے ہماری وہ حد نہ آ جائے۔ مفتی منیب نے کہا مدارس کو مزاحمت کے راستے پر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آرمی چیف مسئلے کا سنجیدگی سے جائزہ لیں، اداروں کا یہ رویہ درست کریں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں لاپتہ افراد سے متعلق کیسز کی سماعت۔ اسسٹنٹ اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا لاپتہ شخص کی فیملی کو 30 لاکھ کا چیک دے دیا گیا۔ جسٹس محتن اختر کیانی نے کہا چیک دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، بندہ لے کر آئیں۔ مسنگ پرسنز کے اتنے کیس ہیں کہ حکومت اور کمیشن کو ڈسمس کرنے کے لیے کافی ہیں۔ وزارت دفاع کے نمائندے نے سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دے کر عدالت کے دائرہ اختیار پر اعتراض کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے لاجو بینچ نے اعتراض مسترد کر دیا۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا آپ اس عدالت کے آرڈر کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر لیں، سپریم کورٹ کام سے روک دے تو عدالت رک جائے گی۔ واضح کر رہا ہوں یہ عدالت آرڈر پر کام کرائے گی یا کام روک دے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا شہباز گل کے بھائی کو 2 روز میں بازیاب کرا کے پیش کرنے کا حکم۔ عدالت نے گمشدہ افراد کمیشن کے اخراجات پوچھ لیے، کہا کم سے کم رینک افسر کے خلاف کارروائی کی ہو تو بتا دیں۔ رجسٹرار کمیشن نے کہا کارروائی نہیں کی۔ جسٹس کیانی نے کہا مطلب سب مل کر مذاق کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔
اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کمیٹی کا بھارت میں انسانی حقوق کی صورتحال پر اظہار تشویش۔ UN ہیومن رائٹس کمیٹی نے مذہبی اقلیتوں بشمول مسلمانوں، مسیحیوں اور نچلی ذات کے حوالے سے تشویش کا اظہار کیا۔ کمیٹی کا کہنا ہے مقبوضہ جموں کشمیر، آسام، منی پور میں نام نہاد انسداد دہشت گردی قوانین کے نفاذ اور طاقت کے بے دریغ استعمال سے غیر قانونی ہلاکتیں، حراستیں، جنسی تشدد، جبری گمشدگی اور تشدد عام ہیں۔ بھارت متاثرہ علاقوں میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے ذمہ داروں کا تعین کے لیے میکینزم تشکیل دے۔ کشمیری رہنما غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان کی 21ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ آزاد کشمیر بھر میں عام تعطیل ہے۔ سردار محمد ابراہیم نے 19 جولائی 1947 کو سری نگر میں الحاق پاکستان کی تحریک پیش کروائی تھی۔ الحاق پاکستان کے لیے ڈوگرا کے خلاف جدوجہد کا آغاز کیا۔ مجاہدین کشمیر نے 24 اکتوبر 1947 کو آزاد کشمیر حکومت قائم کی۔ بھارت کے خلاف اقوام متحدہ میں جموں کشمیر کے لیے حق خود ارادیت کا کیس پیش کیا۔